اس کا مطلب ہے آپ جو پرابلم سالو کرنے کی کوشش جتنی بھی کریں گے، آپ کیچ 29 پہ، وہ میں تنویر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہم بالکل ایک وشیس سائیکل میں یہ پھنستے جا رہے ہیں. تنویر صاحب، یہ عام لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے تھے کہ وہ حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار وہ ڈسکریج ہو رہا تھا، اور یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا بینک ریٹس اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو ریٹس ہے ڈالر کی خرید و فروخت کے حوالے سے وہ ہر گزرے دن کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فراوانی جو ہے ڈالر کی ہے نا وہ نہیں روکی تھی. ہمارے انفلوز آ رہے تھے اور انفلوز ہمارے پاس اتنے تھے کہ ہمیں یہ زبردستی ایلسیاں بند کر دو، یہ کر دو، وہ نہیں کرتے تھے. جس کی مرضی تھی جو کھولتا تھا، جس کی مرضی وہ پیسے باہر بھیجتا تھا. اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. ہماری ایکسپورٹس 28% سے بڑھ رہی تھی. ہماری ریمیٹنسز 9.5% سے بڑھ رہی تھی. وہ ڈالر آتے جا رہے تھے. اس کے بعد جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا وہ صرف 3-4 چیزوں کی وجہ سے بڑھا. ایک تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں، اس سے ہمارا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. پھر ہمارے ویکسین 3 بلین کی ہم نے لے کے آئے. پھر کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو یہ جو چیزیں تھیں اس سے اور آپ کے LNG وغیرہ، یہ ہم اگر 3-4 چیزیں کر لیں تو کوئی 90% ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ. ملک میں ایسا آپ تو کس طرح کرنا ہے ڈاکٹر ترین صاحب؟ سر اس طرح تو میں تمہیں دس دینا کہ سر تو اس کی وجہ سے ہم نے فراوانی ڈالرز کی رکھی ہوئی تھی. ان کو فراوانی بند ہو گئی ہے. نہ ہمارے دوست ان کو پیسے دے رہے ہیں، نہ IMF نے ایک قسم کے وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. جب ڈالر نہیں ہوں گے تو یہ اسی وجہ سے یہ سارا کا سارا یہ ترین صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا ایشو ریز کیا ہے. وہ ہمارے جو فرینڈز آف پاکستان ہیں، جو ممالک ہیں جہاں سے ہم نے امیدیں لگائی تھی، وہاں سے پیسے کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو آج دیکھ لیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہوتی ہے یہ کانفیڈنس پہ ہوتی ہے. اور آپ کو یہ میں یہی کہنے والا تھا غلام رشید صاحب کہ آج رشیا نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اچھا کیوں کہہ گیا؟ بیکاز ان کو یہ پتا ہے، اور یہ میں آپ کو میری بات یہ ذرا تھوڑی سمجھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرانزٹری حکومت ہے. بالکل صحیح. انہوں نے تو 35 میں سے 27 الیکشن ہارے ہوئے ہیں. یہ تو آئے گا عمران خان، جب وہ آئے گا تو اس سے ہم ڈیل کریں گے نا یار. ان سے کیوں ڈیل کریں 3-4-5 مہینوں کے لیے؟ یہ ہو رہا ہے. کانفیڈنس نہیں ہے. جب مارکیٹ میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، لوگوں ہمارے دوستوں کو ہمارے پہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو مارکیٹ میں کمرشل لوگوں کو ہمارے پہ کانفیڈنس کی ہوگا. یہ گئے ہیں دبئی میں $2.5 بلین کمرشل بینک سے ریز کرنے کے لیے. $200 ملین لوگوں نے آفر کیا. اس کا مطلب باقیوں نے آفر ہی نہیں کیا. اور IMF نے کہا ہے ان کو، جو پوری اس وقت ان کے لیے حساب کتاب بنایا تھا، کہ کوئی تقریباً 13 سے $16 بلین ان کو مارکیٹ سے لینا پڑے گا. بانڈز، کمرشل بینکس، FDI، ان کو تو بالکل کچھ نہیں مل رہا. وہ گیپ ہے ان کا، وہ گیپ مارکیٹ دیکھ رہی ہے. بالکل صحیح ہے ترین صاحب. یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ہے اس کا جو آج کل کی تاریخ میں کیا پرسنٹیج ہے؟ LCs آپ کی نہیں کھل رہی، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پورا دسمبر کا مہینہ جو ہے نا بینکس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم یہ آپ کے LCs نہیں کھول رہے. اور ساتھ میں جو را مٹیریل خاص طور پر ادویات کا وہ بڑا سیریس، $5,000 نہیں دیندے پہ بینک. ادویات کے لیے جو را مٹیریل چاہیے وہ نہیں آ رہا. تو یہ آپ کہاں پہ جاتا ہوا رکتا دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا یہ جو قصہ ہے تباہی کا؟ کہیں نہیں رکتا دیکھ رہا ہوں میں آپ کو اس لیے کہ بار بار میری ٹویٹس آتی ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں. اور میں اس لیے نہیں کہتا میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں یار. میں بار بار ملک کی حالت دیکھ کے کہتا ہوں بھائی جان، یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے یہ آپ کی اکنامک جو انسٹیبلٹی کو زیادہ سے زیادہ طول دے گا. آپ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد ایک پوری اسٹیبل گورنمنٹ کو لے کے آئیں، یہ سارے لوگ ڈیل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا جو قصہ اسی چیز پہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے. اور آپ یہ تو ابھی آپ کو پتا کہ کیا ہوا جی؟ انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو کہ امپورٹس جو ہے دسمبر کے بیچ میں 30 سے 40% کم آپ LCs کھولیں. جو LCs نہیں کھولیں گے، را مٹیریل کے LCs وغیرہ نہیں کھولیں گے. جی سر. اور کوئی پالیٹکس نہیں ہے، ایک ہی پالیٹکس ہے، وہ ہے اکانومی کی. معاف کرنا، جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں. تو یہاں تو یہ ماحول ہے،
قوم ساری ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو لے کے آنا ہے، اور یہ اس پر 100% 1 پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو یا پولیٹیکلی نااہل کرا دو یا اس کو انکیپیسیٹیٹ کر دو. اگر سارے بس نہ چلے تو انہوں نے ان کے قتل پر اپنا یعنی سفاریاں یعنی کی سفاریاں دینی شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے ایسے ہولناک حقائق سامنے آنے والے ہیں کہ لوگ جو ہے منہ چھپاتے پھریں گے. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ قتل میں انہوں نے کتنے کتنے گروہوں سے باتیں کی. کبھی یہ پنڈی کے کسی للے سے چلے جاتے کسی، میں اب اس وقت تفصیل نہیں بتا رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا ایجنڈا جسٹ ٹو کل اینڈ کریش عمران خان اینڈ ہز پارٹی ہے. ان کا قوم کا، اکانومی کا، ملک کے مفادات کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب اس گیپ کو کس طرح فل کرے؟ اچھا ترین صاحب، اسی سوال کے ساتھ آخری سوال میں ایڈ کرتا جاؤں. جی میں فائنل سوال ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر کل کو نئی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اگلا سال جو ہے 2023 وہ پاکستان کے لیے بڑا دردناک ہوگا، پینفل ہوگا اکانومیکلی. تو مزید ہوگا سر، وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، میرا خیال میں تو ان سے اگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنا پین یہ دے سکتے تھے وہ تو دے دیا انہوں نے. 50 سال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افراط زر انفلیشن ہوئی ہے. لوگوں کے مطلب نیندیں اڑ گئی ہیں. لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں. مطلب یہ کیا بات ہے کہ ابھی اس سے زیادہ پینفل کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد یہ ہے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایون انٹرم گورنمنٹ بھی اگر آئے گی نا تو وہ تو ہوگی نا کہ جو ایک قسم سے وہ لوگ ہوں گے جو کہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ نہیں ہوں گے، تو ہم بھی مل کے ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کریں گے کہ بھائی اس طرح کرو، ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. اور وہ ہے آہستہ آہستہ مرہم رکھنا شروع کر دیں گے. اور پھر ہم اسٹریٹجک پلاننگ تو کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی ہم تو پوری کی پوری 18 ایریاز کی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے ہیں. جیسے ہم آئیں گے پہلے تو ہم وہ لیں گے اسٹیپ جو اس کھڈے سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے، اور پھر ہم واپس ہم نے 5-6% کی گروتھ ریٹ پہ. ویسے ترین صاحب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان میں اگر سارے کے سب کے فائنانس منسٹر ملائیں تو وہ 8-10 ان کے فائنانس منسٹر مل جاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے مل کے بھی یہ کام نہیں کر پا رہے، وجہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو. وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ تو بے شک جتنے مرضی قابل لوگ ہو نا، اس میں تو حفیظ پاشا صاحب ہی ان کے ایک قسم کے سپورٹر ہوا کرتے تھے. لیکن دا ویری فیکٹ عام آدمی جو ہے، جو اس ملک کا مالک ہے، اس نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے ان 37 الیکشنز میں. جو انٹرنیشنل ہیں، جو ہمارے 2 ہے، یہ جو مرضی کرتے رہے وہ ان پہ اعتبار ابھی نہیں کر رہے. تو یہ سارا قصہ اس میں خامیاں یہ ہے کہ کتنے اس وقت ہمارا پرابلم تو ڈالر اکاؤنٹ کا ہے نا. اس وقت اگر میرے پاس اگر اس وقت $20 بلین ہوں تو میرا پرابلم زیادہ نہیں ہوگا. وہ ڈالر ہی نہیں آ رہے، وہ ڈالر ہی پاکستان میں نہیں آ رہے، اور وہ اعتبار کی وجہ سے نہیں آ رہے، اور وہ کانفیڈنس. تو آپ ترین صاحب پر امید ہیں کہ اگر فریش مینڈیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو کوئی ٹائم لائن آپ دے سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کوئی اکانومی کو واپس رستے پہ ڈال دیں گے؟ دیکھیں یوزلی 100 ڈیز کی بات ہوتی ہے، 100 ڈیز 150 ڈیز وغیرہ. یہ ذرا کیونکہ کھڈا پڑا ہے، تو میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر ہم لوگ آ گئے تو 1 سال کے اندر ہم اس کو وہ 6% پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، لیکن 1 سال میں ہم یہ لوگوں کے یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں سے رفع دفع کر دیں گے. انفلیشن نیچے لے کے آ جائیں گے، گروتھ واپس جائے گی. ہمیں یہ ڈالر کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں جس میں ہم $1 لے کے آئیں گے. تیل سستا لے لیں گے، تیل کو سستا کر دیں گے. یہ چیزیں ہم کر دیں گے ودن دی فرسٹ 1 ایئر، اور پھر اس کے دوسرے سال سے ہم 4-5% گروتھ پہ لے کے چلے جائیں گے. اور پھر تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہم کرنے والے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہو، اور لوگ غریب عوام کے جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے واپس شروع کریں گے ڈے 1 سے، تاکہ ان کی جو ہے بدحالی جو ہے وہ ختم ہو. کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، صحت کارڈ، یہ باقی ساری چیزیں جو ہم کر رہے تھے جو انہوں نے روک دی. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین